الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لوگوں تمہارا معبود اور کارساز و حاجت روا ایک ہی ہے. اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے. تیرا ہمسر نہیں کوئی تیرا ثانی نہیں کوئی. تیرا ہمسر نہیں کوئی تیرا ثانی نہیں کوئی. ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے. نہ کوئی عیب ہے تجھ میں نہ کوئی نقص ہے تجھ میں. نہ کوئی عیب ہے تجھ میں نہ کوئی نقص ہے تجھ میں. کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے.
ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے، ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کے سہارا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے، میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے آیاں تو ہے نہاں تو ہے، بزرگان محترم، برادران عزیز، دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، جس کے لیے خالق کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، اور انہوں نے زندگی بھر اس مسئلے کو بیان فرمایا، ہر مسئلے سے اولیت دی، اور اسی مسئلے کی بنیاد پر انہیں ماریں بھی کھانا پڑی، شہید کیے گئے، وطن سے بے وطن کیے گئے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو نہیں چھوڑا۔ غالباً پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا، اللہ کا پہلا پیغمبر جس نے مسئلہ توحید بیان کیا، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن حکیم سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ وہ اعلان فرماتا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پالنے والے میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، راتوں کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، صرف ہفتہ کے بعد نہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہ بھاگتے ہی رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں ان کو دعوت دیتا رہا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، ان کے گناہ کو بخش دے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اتنے بد نصیب ہیں کہ میری بات سننا گوارنے کی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، غرور تکبر کر کے بھاگ پڑے۔ اللہ اکبر، خدا کے پیغمبر نے اس قدر محنت کی، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس قدر محنت کرتے رہے، اور بالآخر
اللہ کو تو سب پتا تھا. خالق کائنات نے پیغمبر سے فرمایا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنے ایمان لا چکے. اور جب یہ صورتحال سامنے آئی، خدا کے پیغمبر نے پھر ان کے لیے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پالنے والے اس زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی سلامت نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ جو چند آدمی مجھ پر ایمان لائے ہیں ہدایت پر آ کے، ان کو بھی بہکا دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں بھی فاسق، فاجر اور نافرمان پیدا ہوں گی. اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، آپ پھر اپنی حفاظت کا انتظام کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کشتی میں بٹھا لیں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب سے اپنی زمین کو پاک کر دوں گا. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پہلے سن چکے آپ. اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جو کشتی میں تھے، سب کے سب خدا نے غرق کر دیا. خدا بناتا بھی ہے، اور جب اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو خدا بگاڑتا بھی ہے، فنا کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے. اور خدا کا قانون کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا قانون ایسا ہی رہا ہے. قرآن کریم کے ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ ہم سوچیں، وہ خدا اسی طاقت کا مالک ہے، اس کے فیصلے اسی طرح کے ہیں. اس سے پہلے قوموں نے خدا کی سرتابی اور حکمرانی کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج روئے زمین پر ان کا نام و نشان باقی نہیں. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. خدا کے گھر میں سین کعبہ میں اللہ کے پیغمبر کے گلے میں رسیاں ڈال کر گلا گھونٹنے کی ناپاک کوشش کی گئی. سارے بدبخت پھر پڑے. اس وقت ایک ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پیغمبر کو بچانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جس شخص نے سب سے پہلے شہادت قبول کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیپالک تھے، پروردہ تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے تھے. رکن یمانی کے پاس ان کو قتل کیا گیا. یہاں ایک بات میں چلتے ہوئے کہہ دوں، کیونکہ اس وقت میرا موضوع تو یہ نہیں، تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں. پیغمبر کا اپنا خاندان بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا؟ بنو ہاشم، ہاشمی لوگ. تعداد میں تھوڑے نہیں تھے، بہت تھے. میں نے ایک دفعہ، یاد ہوگا آپ کو، میں نے سال ڈیڑھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کیا تھا. تو میں نے کتابیں کھنگال کر ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو تلاش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تایا ہیں والد سمیت، اور تقریباً 26 چچازاد بھائی ہیں اور 27 چچازاد بہنیں ہیں. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود پیغمبر کو نہیں بچایا.
سب سے پہلے کس نے اپنی جان پر کھیل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی وہ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر جان قربان کرنے والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اول قتیل قتل تحت الرکن الیمانی، پہلا شہید ہے جو رکن یمانی کے پاس شہید ہوا گیا۔ اس کے بعد تو خیر بہت سے لوگ اس قافلے میں جڑتے رہے، لیکن سب سے پہلے جس نے قربانی دی اور جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا وہ ابوبکر صدیق تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر بھی مارا گیا، مکہ کی گلیوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی گئی، سرزمین حجاز میں کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد نہیں ہوا۔ طائف میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا تھا اور دل برداشتہ ہو کر ہمت ہار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ کے کنارے پر بیٹھے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور جب بھی میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہوں تو میں کسی طرح کوشش کر طائف ضرور جاتا ہوں۔ اور اس تشدد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر پر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اور اپنی مظلومیت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ وہ پتھر بھی مجھے بتا دیا، اور اس پتھر پر بیٹھ کر میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ چھوٹی سی مسجد اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک پاکستانی ساتھی، خدا اس کو لمبی زندگی دے، اس نے ایک عرب خاتون کے ساتھ شادی کی، اس واسطے ان کے لیے آنا جانا مشکل نہیں، کاروبار وہیں کرتے ہیں، عبد الحسیب ان کا نام ہے، اپنی وضاحت سے بالکل بدو لگتے ہیں، لیکن گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں کہ وہ عرب لوگ بھی ایسی فصیح بلیغ عربی نہیں بولتے جیسے بولتے ہیں۔ تو مجھے ہر جگہ وہ لے کر گئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بھی ایک مسجد بنی ہوئی اور ایک لائبریری ہے، وہاں بھی لے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل نہیں، میرے موضوع سے نکل جاؤں گا۔ اس لائبریری کے جو لائبریرین تھے مکی نوجوان تھے، پہلے تو انہوں نے میری سلوار قمیض دیکھ کر سمجھا کہ یہ تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، واقعتاً ہم لوگ ایسے ہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کتابوں سے ہمیں تعلق تو نہیں ہوتا، بس چند چیزیں ہم نے رٹی رٹائی ہوتی ہیں، لوگ ہمیں مسافہ کر لیتے ہیں، مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے کام چلتا ہے۔ انہوں نے پہلے کعبہ پلایا، میں نے ان سے ایک بات پوچھ لی، مکہ شہر کی تاریخ، آپ مکہ کے رہنے والے کہ ہاں جی مکہ کے رہنے والے، مکہ شہر کی تاریخ ایک آدمی لکھی ہے، ابن زہیرہ اس کا نام ہے، وہ کتاب آپ کے پاس ہے، اس کتاب کا نام ہے جامع اللطیف۔ تو عربی میں کہنے واللہ ما سمعت اللان، میں نے تو اپنی نام بھی نہیں سنا، میں نے کہا ہے وہ کتاب میرے پاس ہے، تب اس کو سمجھ آئے کہ یہ سلوار قمیض والا صاف ان پڑھ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی لائبریری پر تھوڑا سا تبصرہ کر لوں۔ خوش ہو گئے، میں نے کہا آپ کی لائبریری ناقص ہے، فلاں کتاب بھی نہیں، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں۔ بڑا شکر گزار ہوا میرا، اور اتنا ڈھیر کتابوں کو انہوں نے مجھے بند کر دی۔ خیر، اس نوجوان نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ اس جگہ پہنچایا، اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر زخموں کی حالت میں چور چور بیٹھ گئے تھے، چلنے کے لائق نہیں تھے، تو اس باغ کے مالک مشرک دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسافر ہے مکہ شہر کا ایک اجنبی، ان کو کیا پتا تھا یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس پر آوارہ لڑکوں نے تشدد کیا ہے، زخم سے چور چور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اپنے ایک ملازم کو انہوں نے کچھ پھل دے کر بھیجا، جاؤ اس مسافر کو دے آئیں۔ انہوں نے لا کر دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پھل تناول فرمایا. مکہ شہر سے، اب تو گاڑیاں ہیں، اس میں نے گاڑیاں نہیں تھی، وہاں سے پیدل چل کے طائف پہنچے تو اچھی خاصا اچھا ٹائم لگ جاتا کہ تھکاوٹ ہو جاتی. پہاڑ پر ہے. وہ جو نوجوان تھا جو پھل لانے والا تھا، اس نے جب سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے سے یا کوئی چیز کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعلی برکت اللہ. یہ میں نے اس لیے سوال کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، یہ علی برکت اللہ میں نے ساری حدیثیں دیکھ لی، کسی میں نہیں ہے. علامہ نووی نے ایک اذکار پر کتاب لکھی، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات تک بھی صحیح صورتحال معلوم ہونی چاہیے. ہمارے استاد حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا صرف لفظ بسم اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف پڑھ کر جس وقت پھل تناول فرمانا شروع کیا تو وہ حیران ہو کر پوچھا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہ میں مکہ سے آیا ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں. کیونکہ اس نے حیران ہو کر کہا کہ یہ جو الفاظ آپ بولتے ہیں یہ تو خدا کے پیغمبر پڑھتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں یونس علیہ السلام کے علاقے کا رہنے والا ہوں، اور وہ خدا کے پیغمبر تھے، وہ اس طرح کے کلام پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں. یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، نبی تھے. ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، انہوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے. وہ نیچے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس نے چومے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. اس کا مالک دور سے دیکھ رہا تھا. واپس جب گیا تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے تھے تم جھک جھک کر؟ اس کے میرے آقا سچ یہ ہے آپ مالک ہیں، میں آپ کا ملازم ہوں، غلام ہوں، لیکن یہ خدا کا پیغمبر ہے. اس نے اس کو گالیاں دی، برا بلا کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں میں سننا گوارا کر لوں گا، لیکن یہ خدا کا نبی ہیں، اور اگر کسی نے ان کا مقابلہ کیا تو ان کو خدا فنا کے گھاٹ اتار دے گا. اور ایسا ہی ہوا. وہی شخص بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مشرکین کے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خدا کے پیغمبر پر کہاں کہاں تشدد نہیں ہوا. آپ ذرا سرزمین حجاز کے اندر مختلف جگہوں میں جائیں اور کسی واقف کار سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں کہاں تشدد نہیں ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے ہی ایسا، جس نے بیان کیا ہے اس کے لوگ دشمن بنے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے توحید بیان کرنے والے کو لوگ حلوہ نہیں کھلاتے، اس کو گالیاں دیے تھے. اس شہر کے اندر خدا جانتا ہے کہ کتنے لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق دے رہا ہے. کسی کے برا بھلا کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہم کیا ہیں؟ خدا کے نبیوں کو معاف نہیں کیا گیا. مسئلہ سمجھ لے میرے دوستو، آپ کی نماز قبول تب ہوگی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. یہ روزہ جو سارا دن گرمی کے اندر آپ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تب قبول ہوگا کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. اللہ حضر القیاس تمام نے کیا. یہ بنیاد ہے، بنیاد. آپ جب مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں. بڑی بلڈنگیں جب بنتی ہیں تو ان کی بنیادیں بہت کچھ سریا اور بجری ڈالی جاتی. میرے سامنے یہ صادق پلازہ بنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. یہ پینوراما میرے سامنے بنا. تو اسلام کی جو عمارت ہے
اس عمارت میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، طواف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ میں بول رہا ہوں، آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، آپ کے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی یہ آواز ٹکرا رہی ہے، یہی کل میرے حق میں گواہی دیں گے۔ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات کو حقیقت حال سے آگاہ کروں، نہیں تو خدا کے مجرم بن کر جاؤں گا۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ اب توجہ اس طرف، اس لفظ کا معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ ایک جاننا اور ایک ماننا۔ کس کو؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اب اس کی آگے تفصیلات ہیں۔ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، وہ ایسا ہے، اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اور آپ اپنی اپنی ذات میں اکیلے ہیں، لیکن ہمارے ہزاروں لاکھوں دنیا میں شریک ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ اللہ وہ ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں۔ اس نے خود اعلان قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کر دے اللہ احد ہے، واحد کا لفظ نہیں بولا۔ یہ میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، قل هو اللہ واحد نہیں، قل هو اللہ احد۔ اس کا معنی ہے یکتا، اس کا معنی ہے یعنی اس جیسا کسی بھی پہلو سے کوئی نہیں۔ احد اس کو کہتے ہیں کہ اس جیسا کسی بھی رخ سے، کسی بھی پہلو سے کوئی نہیں۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ کیا معنی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آتا، کہہ دیا بے نیاز ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے، تیسرے، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز، دوسری شاہ رفیع الدین، تیسری شاہ عبد القادر۔ الصمد کا معنی لکھا اللہ نرا آدھار ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن خدا ہمارے اکابر کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بتایا، جس کی طرف، یاد رکھنا، جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو، وہ ہے صمد۔ عطا اللہ شاہ بخاری پر خدا کی ارب و رحمت نازل ہو، پنجابی تھے، ہمارے شیخ ان کی مزاج پرسی کے لیے ملتان گئے، بیمار تھے زندگی کے آخری دنوں میں، تو پتہ تھا ان کو شیخ القرآن رحم اللہ کا کہ یہ قرآن کے بڑے ماہر ہیں اور قرآن کے بڑے خادم ہیں۔ اس تنہائی میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ جی نے پوچھا، مولانا آپ الصمد کا کیا معنی کرتے ہیں؟ تو حضرت نے بتایا کہ میرے شیخ یہ معنی کرتے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پنجابی زبان میں فرمایا، ایک معنی میں بتاتا ہوں، جدے باجوں کسی دا کم نہ ٹرے، جدے باجوں کسی دا کم نہ ٹرے، او دا کام ہر کسی باجوں پہ ٹرے۔ قل هو اللہ احد کہ اللہ یکتا ہے، کسی بھی پہلو سے کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ایسا ہے کہ جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز محتاج، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز محتاج نہیں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان اور برابری کا نہیں۔ قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ کی توحید کا مسئلہ ایسا بیان کیا گیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو بات ہوتی توحید کا معنی ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اب آگے آئیں کہ کس چیز میں ایک جاننا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، دھیان سے سننا، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے،
اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے۔ یہ چار چیزیں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے حقوق میں۔ ذات کی بات تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو کچھ باتیں ذہن میں ڈالنے کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ کون ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک عبارت پڑھتے تھے، وہ عالم لذات واجل وجود، ترجمہ میں ابھی کرتا ہوں، وہ عالم لذات الواجل وجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقصان والزوال۔ یہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ، زمین اور آسمان، ساری کائنات واجب الوجود نہیں، آج وجود ہے کل فنا کے گھاٹ۔ واجب الوجود اس ذات کہا جاتا ہے کہ جس پر فنا اور زوال نہیں ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ اس کی ابتدا کا کچھ پتا ہے نہ انتہا کا کچھ پتا ہے۔ وہ عالم، یہ نام ہے لذات واجب الوجود، اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، ایسی ذات کے سارے کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں، المنزہ عن النقصان والزوال، وہ نقصان اور زوال سے پاک ہے، اس کو خدا کہا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے یہ بات سنایا کرتے تھے، اس وقت بچے تھے، کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر سمجھ میں آنے لگ گئی۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کوئی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، اس کی ذات جیسی ذات بھی کوئی نہیں، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اب آگے آئیے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ اللہ کی ایک صفت علم ہے، اس کے علم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا سب کچھ جاننے والا نہیں۔ اس کی ایک صفت سمیع ہے، سب کچھ سننا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ دونوں صفتیں اکٹھی آتی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگ، ربنا تقبل منا، ہمارے داتا اس ہمارے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، سمیع اور علیم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، میں نے نمونے کے طور پر اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے۔ یہ کس کے اختیارات ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، کوئی قدیر نہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم، میرے نبی ان کو بتا دو اللہ قادر ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، بول نہ جانا، اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک، اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک۔ یہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ یہ جہان کس نے بنایا؟ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی؟ اس چھوٹی سی آنکھ کی پتلی کے اندر اتنا بڑا جہان ہمیں نظر آتا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟
یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اس جیسا اختیار بھی کسی کا نہیں ہے، اور اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے۔ حقوق سے مراد اللہ کی سب عبادات ہیں۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ رکوع کس کا حق ہے؟ طواف کس کا حق ہے؟ اعتکاف کس کا حق ہے؟ حج کس کا حق ہے؟ روزہ کس کا حق ہے؟ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے، یعنی کسی اور کے نام پر روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی اور کی خوشنود رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کسی اور کے گھر اور در کا طواف نہیں کر سکتے، کسی کے دروازے پر بیٹھ کر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ صرف اللہ کے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اب آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت سنائیں، پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پکاروں کو سننے والا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، بلند کرنے والا نہیں، پست کرنے والا نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وحدہ وہ ایک الہی الہ ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ آپ جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو اسلام میں لانے کے لیے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، اور جب وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو پہلے وہ کافر تھا، اب اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، طواف نہیں، اعتکاف نہیں کیا، قربانی نہیں دی، لیکن اس سچے اقرار کے ساتھ وہ دار اسلام میں آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرے کو کلمہ پڑھانے سے پہلے خود بھی کلمہ آنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، میں تو ایک طالب علم تھا اور طالب علم ہوں، لیکن میں بڑا حساس طالب علم ہوں۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں، کوئی عیسائی آ گیا اس کو کلمہ پڑھا دیا، کوئی ہندو آ کلمہ پڑھا دیا، اس کے بول تو بلوا دیے، اس کو خود جو بلوانے والا ہے اس کو خود پتا نہیں کہ کیا کہا اس کو۔ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے خدا کی توفیق سے تو میں یہ بول بلوانے کے ساتھ اس کا معنی بھی سمجھاتا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا اب یہ بن گیا، اور یہ جو بول بولے اس میں کیا تو نے اقرار کیا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بہت سی جگہوں کے اندر میں نام نہیں لیتا، ایک سرٹیفکیٹ لے کر آ جاتا پرنٹڈ، اس کا نام لکھ دیا، دار اسلام میں آ گیا، جس نے پڑھایا اس کو بھی پتا نہیں۔ کہاں جائیں ہم؟ اگر مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھایا گیا ہوتا، یہ حالت نہ ہوتی پاکستان کے مسلمانوں کی جو اس وقت ہے۔ دنیا بھر کے قصے کہانیاں مسجد میں سنائے جائیں گے، لیکن خدا کا قرآن نہیں سنایا جائے گا، نبی کا فرمان نہیں سنایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کیوں تشریف لائے؟ کیا کرتے رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں کیوں مدفون ہوئے؟ یہ بتائے گا کوئی نہ کہ مکہ سے نکالا گیا ان کو؟ کیوں نکالا گیا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ ان سے زیادہ خوبصورت بولنے والا انسان کوئی نہیں، ان سے زیادہ خوبصورت شکل والا انسان کوئی نہیں، ان سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا انسان کوئی نہیں، ان سے زیادہ شریف انسان کوئی نہیں، راست باز انسان کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اسی قوم نے
ان کو نکال دیا. آپ کو یاد ہے انہی مجلسوں کے اندر میں نے سنایا تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے پاس مکہ شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اب تو اوپر چھت پڑ چکی ہے نا، یہ اس وقت ایسی نہیں تھی. پہاڑی کے نشان اب بھی ہیں. اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے لوگوں کو بلا. مکہ شہر اس وقت اس طرح آباد نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے اپنے بارے میں رائے لی. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکہ شہر کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، ایک بات پوچھتا ہوں میرے بارے میں، تم بتاؤ آج تک جو کچھ تم نے مجھے دیکھا، مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا جربنا لك مرارا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں جھوٹا؟ ہم تو آپ کے بارے میں بارہا تجربے کر چکے ہیں. جربنا لك مرارا، کئی بار تجربے کیے ہیں. فما وجدنا فيك الا صدقا، آپ کے اندر سوائے راست بازی کے، سچائی کا کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ انہی لوگوں سے باتیں پوچھوں گا کہ ابھی تو تم اقرار کر چکو کہ مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اب کیوں مخالفت کرتے ہو؟ انہوں نے بعض نے یہ کہا ہم اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہوگا. ممکن ہے ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتے. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے وہ پہاڑی اب بھی ہے. اس کے کنارے پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی. بعض اس کا نام مسجد بلال رکھتے ہیں، بعض مسجد ہلال کہتے ہیں. مکہ شہر کے لوگ وہاں چڑھ کر اکثر چاند دیکھا کرتے تھے. حضور نے فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا. میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے، باوجود کہ ہم نے دیکھا نہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا کوئی دشمن ہے. لیکن چونکہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا، اس واسطے جس شخص نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا وہ آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا 40 سال کے بعد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو رسول اللہ نے فرمایا جب یہ ساری باتیں تم تسلیم کرتے ہو تو پھر ایک میری بات مان لو. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. تم سب کے سب اپنی زبان پر یہ الفاظ لاؤ، یعنی اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وہ سمجھتے تھے الہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بلند کرنے والا کوئی نہیں، پس کرنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. تفلحوا، اگر تم اس بات کا اقرار کر لو گے، مان لو گے، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تھا وہ پہلا جملہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار لیا. بس اتنی بات کہنی تھی، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا.
اور مزے کی بات یہ کہ سب سے پہلا پتھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے والا اپنا حقیقی چچا تھا، کیونکہ مکہ شہر میں سارے قبیلوں کے لوگ آباد تھے، بنو ہاشم بھی تھے، بنو مخزوم بھی تھے، بنو عدی بھی تھے، بنو تیم بھی تھے، دیگر قبائل کے لوگ بھی تھے۔ تو سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا ایک ہاشمی تھا۔ سگا چچا، اور یہ کہا اس نے تبا لکا، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، الہذا جماعتنا، کیا اس کام کے لیے، اس بے مقصد بات کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس صرف اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ان کو کامیابی کا راستہ دکھانے کی کوشش فرمائی، اور کس انداز سے وہ بدکے اور بگڑے۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، تعجب کیا انہوں نے کہ ایک آدمی جو انہی میں کا ہے ہمیں آ کر مسئلے سنا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ، وہ کافر کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ عجیب بات ہے، اس نے سارے ہمارے الہوں کو چھوڑ کر، سارے حاجت رواؤں کو چھوڑ کر، مشکل کشاؤں کو چھوڑ کر، حضرت لات کو چھوڑ کر، حضرت منات کو چھوڑ کر، حضرت عزا کو چھوڑ کر، حضرت حبل کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر کہتے ایک اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا مانو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ جبکہ ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا حضرت حابیل سے بھی مرادیں مانگتے تھے، قابیل سے بھی مانگتے تھے، لات سے بھی مانگتے تھے، منات سے بھی مانگتے تھے، عزا سے بھی مانگتے تھے، اصحاب سے بھی مانگتے تھے، نائلہ سے بھی مانگتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا ان کے پاس اختیار نہیں، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ یہی مسئلہ اب بھی ہے دوستو۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا سندھ کا کسی مقبرے کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، یہ 2-4 دن کی بات ہے۔ ایک اینکر جا کر ان میں سے لوگوں سے پوچھتا، اچھے خاصے شکل و صورت سے، وضاقتہ سے مہذب آدمی لگتے ہیں، کہنے لگا یہ طواف کر رہے، طواف جائز ہے؟ کہنے کا بالکل جائز ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ طواف تو خدا کے گھر کا ہونا چاہیے، خدا کہتا ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو، اور تم یہاں کا طواف کرتے کہتے یہ جائز ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان شریف میں۔ وہ پاکستان شریف جو کلمے کے نام پر بنا تھا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور طواف کا لائق نہیں، اعتکاف کا لائق نہیں، رکوع کا لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں۔ اس کلمے پر بننے والے ملک کے اندر لوگ قبروں کو طواف کر رہے ہیں، اور کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں ملا بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، اور حکمران طبقات اس ملک کا ازل سے ہی بدبخت پیدا ہوا۔ یہ تو اصلی نسلی بدبخت ہیں، ان کو اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں لوگ کافر ہوتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے اقتدار سے، ہمیں اقتدار مل جائے۔ آج کل جو کوئی تماشا ہو رہا ہے وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی شعوری زندگی میں سنا کہ کسی حکمران نے کہا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری حکمران کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی توحید کا پیغام سنانا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خلفاء گزرے اور خلفاء کے خلفاء گزرے، ہر ایک نے خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ حتیٰ کہ اس کے بعد بنو امیہ کا 91 سالہ اقتدار، اس کے اندر بھی یہی شکل رہی۔ اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ، اس میں یہی شکل رہی۔ یہ آخری خلافت جو ترکی کی ختم ہوئی ہے،
ایک یہودی جو لبادہ اسلام کا اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہوا، ترکی فوج کے اندر شامل ہوا، جو ملعون اتا ترک کہلاتا تھا، یہودی تھا یہ، اس نے پھر وہاں سے نام و نشان مٹا دیے۔ کتنا عرصہ ترکی کے اندر نہ نماز ہو سکتی تھی، نہ قرآن پڑھا جا سکتا تھا، نہ کوئی بات بھی دین کے نہیں ہو سکتی تھی۔ کفر کی قوتیں جب غالب آتی ہیں اور مسلمانوں کی غفلتوں کے سبب سے پھر یہ انجام ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ یاد رکھیں کہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں، حکمران کی ذمہ داری پہلے ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے سب سے پہلے خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا۔ اس امت کا سب سے بڑے حاکم کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جو پیغام سنایا، جو کام کیا، اپنی امت کو یہی ذمہ داری سونپ گئے۔ صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا۔ کوئی ایک صحابی آپ بتائیں کہ جس نے خدا کے دین کا مسئلہ بیان نہ کیا ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مسجدہ کی بات نہیں کرتا میں، یہاں خدا کی توفیق شامل حال ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا دائیں بائیں مساجد میں کیا ہوتا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ توحید کا معنی ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ کی ذات کو۔ کس میں؟ ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور حقوق میں۔ ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی، ابھی تو میں نے بنیاد ڈالی ہے۔ صفات میں بھی لا شریک ہے، اس کی صفت ایک علم ہے، صفت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس صفت کو یوں اللہ بیان فرما، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر دیں، لا یعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، جتنے آسمان والے ہیں، جتنے زمین والے ہیں، نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ غیب نہیں جانتے، الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتے۔ اس صفت کو کس طرح کھول کر بیان کیا گیا؟ اللہ فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، ان کنجیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی جانتا ہے جو صحراؤں کے اندر ہے، جو دریاؤں کے اندر ہے۔ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا، دنیا والوں کو پتہ نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کس درخت کا پتا کہاں سے گرا، کس وقت گرا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں جاتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک اور تر، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کے علم میں موجود ہوتی ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ خدا کرے کہ ان کو پہچان کر، ان کو سمجھ کر پڑھیں اور مانیں، اور آپ کے دل کی دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، پھر انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی آپ رہنما بن جائیں گے۔ ابھی تو میں نے تمہیدی گفتگو کی۔ میرے دوستو، یار زندہ صحبت باقی، میرا رب نے اگر مجھے زندگی عطا کی اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اپنی رحمت کے ساتھ، آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، جسم جان کی حفاظت فرمائے، آپ کو معاشی تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائے، معاشرتی عزتوں سے نواز دے۔ زندگی ہوئی تو آپ کے ساتھ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک خدمت آپ کی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ جن اداروں کا فیض ہے، جہاں سے میں یہ سیکھ کر آیا ہوں، ان کے احسانات ہیں ہم پر۔ اور میں جب سے اس مسجد میں آیا ہوں اللہ کی توفیق سے،
مجھے نہیں یاد کہ کوئی سال ایسا ہو، رمضان کا مہینہ ایسا ہو جس کے اندر میں نے ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ نہ دلائی ہو۔ اسی بنا پر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اور پورے یقین ہے مجھے آپ کو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسجد شہداء کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے نمازی دوست ہیں، ان کو خدا نے چن لیا ہے۔ خدا اس پر قائم رکھے۔ ہمارے مسجد کے نمازی الحمدللہ دین کے اور خیر کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں مکان بنا رہا تھا شروع میں، یہ جو مکان ہے یہ میں نے خود بنایا ہے، پیسے تو تھے نہیں۔ یہاں ایک چوکیدار تھا پینوراما میں، پٹھان چوکیدار۔ اللہ جہاں بھی ہے خدا اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اس نے مجھے 1 روپیہ لا کر دیا، کہنے میرے پاس یہی کچھ ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ میں اس پورے عرصے کے اندر تجربہ کر چکا ہوں، دینی اداروں کے لیے توجہ دلا چکا ہوں۔ آپ حضرات دوسرے مسلمان بھائی موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، سب نے پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا، خدا نے برکتیں دی ہیں۔ رحیم یار خان سے لے کر کوہستان تک یہ ہمارے مدارس ہیں، سب کے نام لینا مشکل ہے۔ کچھ اساتذہ ہیں، کچھ استاد بھائی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہی مسئلہ بیان کرتے جو میں بیان کرتا ہوں۔ ہیر رانجھا کے قصے نہیں سناتے، میں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ان کے تربیت یافتہ، ان کے پڑھے ہوئے جہاں کہیں جا رہے ہیں خدا کی توحید کا کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد پورے خلوص نیت سے آپ کی ہمدردی جو ہے، ہمدردی کا 1 روپیہ بھی بہت بڑی برکتوں والا ہوگا۔ اخلاص نیت سے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، اس چوکیدار کا 1 روپیہ، اس پر خدا نے اتنی برکتیں دی کہ ہم نے مکان بنا لیا۔ تو یقیناً آپ کا اخلاص سب سے پہلے اخلاص ہے، بہت زیادہ پیسے یہ کہ معیار نہیں، اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے اخلاص نیت کے ساتھ آپ کریں گے، دل میں دعا کہ یا اللہ ان دینی اداروں کو آباد رکھ، دین اور اہل دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، یا اللہ ان کو خائب و خاسر کرو اور برباد کر دے۔ اللہ جانتا ہے، اور مسلمان بھی جانتے ہیں کہ دین کے دشمن کون ہیں، لیکن خدا اپنے دین کو باقی رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ حضرات جمعے کی نماز کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، دینی مدارس پر زکوٰۃ لگتی ہے، کیونکہ بہت سارے غریب نادار طالب علم ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے ساتھ ساتھ ان کے علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری ضروریات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات جو باہر والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ہمارے ساتھی شاید باہر جائیں گے، اور اندر والوں سے بھی گزارش ہے کہ خلوص نیت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی آبادیاں نصیب فرمائے، آپ کے دین کی سلامتی بھی، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی بھی نصیب فرمائے۔ رزق میں اللہ وافر مقدار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔